کہ خلیفہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے، رائے ہونا چاہیے، اجماع ہونا چاہیے، کنسنسس ہو، لوگوں کے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، غریبوں یتیموں بیواؤں کا دھیان کیا جائے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہو. کس کو بری لگتی ہیں یہ باتیں؟ لیکن اس سارے نظام کو جب آپ کنورج کرتے ہیں ایک روحانی تصور کے ساتھ، کیونکہ خلافت اتنا مختلف کانسیپٹ ہے آج کے پولیٹیکل سائنس کانسیپٹ سے کہ آپ ماڈرن کسی ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے خلافت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. خاص طور پہ خلافت راشدہ کو تو بالکل ہی نہیں سمجھ سکتے. اٹس اے پیور تھنگ، انٹائرلی پیور. اب بالکل ڈفرنٹ کانسیپٹ. رائٹ. تو اب ہم خلافت راشدہ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ ہے کیا. خلافت راشدہ کے حوالے سے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی. علماء یہ کہتے ہیں، اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ جو سیکوینس تھا ان چاروں بزرگوں کا کہ پہلے کون خلیفہ بنے گا، پھر دوسرے کون آئیں گے، اور تیسرے کون آئیں گے، اور چوتھے کون آئیں گے، یہ بذات خود اللہ کی مرضی اور منشا میں شامل ہے. اور اس کا اشارہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے. دس از دا فیسنیٹنگ پارٹ آف دس. قرآن پاک میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ڈیفینیشن دیتی ہے کہ حضور کے صحابیوں کی صفات کیا ہیں، ایٹریبیوٹس کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. وہ ایک آیت چلتی ہے پوری، حضور کے صحابہ کے ایٹریبیوٹ صفات ہیں. یہ ہم سب مانتے ہیں، تمام تاریخ دان مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا. اس کے بعد یہ سب مانتے ہیں کہ دین کے معاملے میں شدت، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ مضبوطی کا مظاہرہ کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ سب مانتے ہیں کہ سب سے نرم دل سیدنا عثمان، اور یہ سب مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ زہد اور تقوی میں اور معرفت میں عروج پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ جو سیکوینس دیا ہے حضور کے صحابہ کا، محمد رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق بالکل، اشداء الکفار وہ کفار پر شدید ہیں. اس کے بعد کا سیکوینس ہے وہ سیدنا عمر کی طرف جاتا ہے. رحماء بینہم آپس میں بہت رحیم ہیں سیدنا عثمان. وتراہم رکعا سجدا آپ ان کو دیکھتے ہیں رکوع اور سجدے کرتے ہوئے. انتہائی تک یہ فیسنیٹنگ ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں. صاحب بصیرت صاحب نگاہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس قرآن میں ڈیفائن کر دیے گئے تھے خلافت راشدہ کے کہ یہی سیکوینس ہوگا. ایک بات نوٹ کیجئے کہ خلفائے راشدین چاروں حضور کے رشتہ دار بھی ہیں. بالکل. اور یہ بات عام طور پہ لوگ نوٹ نہیں کرتے کہ ان کی رشتہ داریاں حضور کے ساتھ ہیں کیا. 2 سسر ہیں، 2 داماد ہیں. بالکل. سیدنا ابوبکر صدیق سسر ہیں، سیدنا عمر سسر ہیں، سیدنا عثمان ذو النورین اور سیدنا علی سیدہ فاطمہ طاہرہ کے داماد ہیں. لیکن اس کے باوجود جب خلافت کا کرائٹیریا بنایا جاتا ہے، جب خلیفہ الیکٹ کیے جاتے ہیں یا سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو رشتہ داری کو کہیں بیچ میں نہیں لایا جاتا. دس از ناٹ دا کرائٹیریا. یہ ایک پہلی بات. آج کل کے ہمارے سیاسی حکمرانوں کو دیکھیے، پریکٹیکلی سیاسی جماعتوں کا حال بھی یہ ہے کہ خاندانی موروثی جائیدادیں ہیں. یہ ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی خاندان کے نام سے چل رہی ہے، جو پاکستان میں بھی ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یعنی سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز کا حال یہ ہے کہ بادشاہتوں کی طرح اولادیں حکومت کر رہی ہیں. کون سی جمہوریت، کون سی؟ ایک طرف بادشاہتوں کو برا کہتے ہیں اور خود سیاسی جماعتوں میں بادشاہتیں مقرر کی ہوئی ہیں. مجال نہیں ہے کسی کے اس خاندان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت میں اوپر بھی آ سکے. ہمارے ملک میں دیکھ لیجیے، جتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں خاندان چلا رہے ہیں، وہ مرتے ہیں تو ان کا بیٹا آتا ہے، وہ مرتے ہیں تو ان کی اولاد آتی ہے، اور اپنی جائیداد، ذاتی جائیداد پورے ملک کو، بالکل بادشاہت والا نظام، پورے ملک کو ذاتی جائیداد. یعنی سرکاری محفلوں میں، سرکاری میٹنگ میں، ٹاپ سیکرٹ کانفیڈینشیل میٹنگ میں بچے لے کے پہنچ جاتے ہیں، اپنے بچے ساتھ بٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کو، حالانکہ قانوناً لیگلی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچے ٹاپ سیکرٹ نیشنل لیول کی میٹنگ میں بیٹھیں، اس لیے بٹھاتے ہیں کہ چونکہ ملک میں کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی رول آف لا ہے ہی نہیں، مرضی چل رہی ہے سو کالڈ جمہوری حکومتوں کی. بڑے بڑے فرعون بادشاہوں سے زیادہ مطلق العنان حکمران ہیں یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک، جو ہمارے ملک میں تو کم از کم وہی جمہوریت ہے. لہٰذا جب ہم اپنے ملک کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں تو خلافت راشدہ کے حوالے سے ایک بات تو پہلی بات اس بات کے باوجود کہ وہ چاروں پہلے خلفائے راشدین حضور کے ظاہری طور پر رشتہ دار بھی ہیں، لیکن ان کی سیکوینس، ایک تو قرآن نے ڈیوائن سیکوینس دیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن اور امپلیمنٹیشن زمین پر جس طریقے سے ہوتی ہے وہ اتنی حیرت انگیز ہے، اتنی جمہوری ہے، اگر ہم کہیں اتنی کنسنسس اور رائے کے اوپر مبنی ہے کہ آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا ڈیموکریٹک سسٹم بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. اب ہم آتے ہیں ڈیفینیشن آف خلافت کی طرف. یہ خلافت کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کی اصطلاح انسان کے لیے عمومی طور پر بھی استعمال کی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجوں. بالکل. تو
ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ ہر انسان عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کا وائس رائے ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، نائب ہے. یہ تو ایک جنرل ڈیفینیشن ہو گئی. لیکن ایک خلافت خاصہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص نمائندگی، خاص مثال کے طور پہ ہر دور میں جو نبی آئے ہیں وہ اللہ کے خاص خلیفہ ہیں. اور خلافت کا مطلب کیا ہے؟ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے ایمبیسڈر کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کی حیثیت سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو امپلیمنٹ کریں.